بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب دوستو؟ آج کی ویڈیو ایک بہت ہی خاص موضوع پر ہے، وہ ہے استخارہ کرنا۔ استخارے کے حوالے سے دنیا میں اس وقت جتنے بھی مسلمان ہیں، کم و بیش ہر ایک کو کسی نہ کسی جگہ پہ کسی نہ کسی حوالے سے استخارے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ کبھی شادی کے حوالے سے استخارہ کرنا پڑتا ہے، کبھی بچوں کی جاب کے حوالے سے، کبھی بچوں کی اسٹڈی کے حوالے سے، کبھی کاروبار کے حوالے سے، کبھی کوئی نیو بزنس شروع کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے، کہیں پہ نیو گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے۔ تقریباً ہر مسلمان کو کسی نہ کسی مسئلے میں استخارے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ استخارہ کرنا ایک مسنون عمل ہے۔ اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی احادیث مبارکہ مروی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور اپنے آنے والی بعد کے اپنے تمام امتیوں کو ہر معاملے کے اندر استخارہ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ استخارے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس حدیث مبارکہ سے لگا سکتے ہیں، جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی سعادت اور نیک بختی یہ ہے کہ وہ اپنے کاموں میں استخارہ کرے، اور بد نصیبی یہ ہے کہ وہ استخارے کو چھوڑ بیٹھے، اور انسان کی خوش نصیبی اس میں ہے کہ اس کے بارے میں کیے گئے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہے، اور بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ کے تحت اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان کسی بھی حوالے سے کوئی استخارہ کرتا ہے تو اس کو جو بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بشارت ملتی ہے، جو بھی حکم ملتا ہے، اگر تو وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ اگر اس کو استخارے کے اندر وہ جو کام شروع کر رہا ہے، ظاہراً تو وہ اس کو یہی لگتا ہے کہ یہ کام میرے حق میں بہت بہتر ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ وہ کام اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، لیکن وہ استخارے کو چھوڑ کے رب کی ناراضگی کو مول لیتا ہے اور وہ وہی کام کرتا ہے، تو پھر وہ دنیا کا بدترین شخص ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اشارتاً کسی کام سے منع فرمایا ہے لیکن وہ پھر بھی کر رہا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص بدبخت ہو جاتا ہے، اور اس کام کے اندر جس میں اس نے استخارہ کیا ہوتا ہے اس میں اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ استخارے کا مطلب ہی ہے خیر طلب کرنا۔ استخارے کا مطلب یہی ہے کہ آسانی طلب کرنا اور مشورہ لینا، کہ جس کام کے لیے انسان استخارہ کر رہا ہے تو اگر اس کام کے لیے اس میں بہتری ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے طرف کوئی اشارہ آ جائے تو یہ استخارہ ہے۔ بعض دفعہ استخارے میں خواب نظر آتے ہیں جس میں علی الاعلان کوئی چیز دکھا دی جاتی ہے بشارت کے طور پہ کہ یہ کام آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، اور بعض دفعہ صرف دل کا مطمئن ہو جانا، خواب وغیرہ کچھ نہیں آتے لیکن دل کا مطمئن ہو جانا بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے۔ جیسے حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا، اے انس، جب تم کسی کام کا ارادہ کر لو تو اپنے پروردگار سے 7 مرتبہ استخارہ کرو، پھر اس رجحان کو دیکھو جو تمہارے دل میں ہے، کیونکہ اسی میں خیر ہے۔ اگر تمہارا دل استخارہ کرنے کے بعد مطمئن ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے تو وہ کام نہ کرنا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔
آج اسی حوالے سے میں ایک بہت ہی بزرگان دین کا ایک مجرب استخارہ لے کے آیا ہوں کہ ایک دن کے عمل سے، ایک دن آپ نے صرف استخارہ کرنا ہے، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہوگا، انشاءاللہ عز و جل اگر آپ یقین کامل، پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ صرف ایک دن بعد نماز عشاء یہ استخارہ کریں گے تو خواب کے ذریعے آپ کو پوری حقیقت سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل برائے استخارہ، 2 رکعت نماز نفل برائے استخارہ ادا کرنے ہیں، پھر اس کے بعد بیٹھ کے اول آخر درود ابراہیمی 11 دفعہ پڑھنا ہے، اور درمیان میں اس ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ کو 700 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ جب انسان 700 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کی رہنمائی فرمائیں گے۔ ایک دن کے عمل سے انشاءاللہ عز و جل جس معاملے کے اندر بھی آپ کو استخارہ کرنا ہے، آپ کا وہ معاملہ آپ کو خواب کے اندر بذریعہ آگاہ فرما دیا جائے گا۔